مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اور وقتاً فوقتاً ہم بہت ساری باتیں جب بھی اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، بابرکت خوبصورت محفلیں ہوتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم بہت ساری باتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شامل کریں، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کی جب بات ہوتی ہے تو زندگی کے ان کی زندگی مبارکہ کے بہت سارے ایسے لمحات ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ذرا ان کی زندگی کے اس حصے میں جانا چاہتی ہوں، اور وہ حصہ جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، جو ہمیں بہت کچھ تربیت دیتا ہے۔ ان کی پوری زندگی مبارکہ ہی ایک تربیت ہے، اور جس سے ہم بہت تربیت لے سکتے ہیں، بہت علم ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپیسیفکلی وہ ٹائم مولانا صاحب جب انہوں نے بچوں کے ساتھ گزارا، وہ ٹائم جو وہ اخلاق یا وہ تربیت جو ہمیں نظر آئی، اور ان کے بھی بہت سارے ماشاءاللہ سے مثالیں ہیں، لیکن آپ کے الفاظوں میں وہ وقت میں ضرور اپنے اس محفل میں شامل کرنا چاہتی ہوں جو وقت بچوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، حسنین کریمین میں سے کوئی آپ پر آ کے بیٹھ جاتا تو آپ سجدہ طویل کر دیتے کہ کہیں یہ بچہ گر نہ جائے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ دیکھا کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک منبر سے اتر کر ان کا استقبال کیا اور انہیں سینے سے لگایا۔ اس قدر آپ بچوں سے پیار کرتے تھے۔ خیر یہ تو آپ کے نواسے تھے، وہ پیارے بچے تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ ریحانت النبی ہیں، اور ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، آپ انہیں سونگھا کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے اور نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، پوچھا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر اپنے گھر والوں سے یہ فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیں اور اس بچے کو نئے کپڑے پہنائیں، اور جب ان کو اس بچے کو تیار کر لیا تو آپ نے فرمایا بیٹا تو ناراض نہ ہو، آج سے میں تیرا باپ ہوں، تو یتیم نہیں ہے۔ اور حسنین کریمین جو کہ کندھے پہ سوار تھے، آپ نے ان کو نیچے اتار دیا اور اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا آج سے تم میرے بیٹے ہو، اور میں دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں یتیموں کے لیے آسرا بن کے آیا ہوں، میں یتیموں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں، میرے ہاں یتیموں کا یہ مقام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں سے پیار کرتے تھے، اور پھر وہی بچہ جو کچھ دیر پہلے رو رہا تھا وہ بچوں میں کھیل رہا تھا، بڑا خوش تھا کہ اب میں یتیم نہیں ہوں، میرے ابا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوب بات۔ اچھا، جہاں بچوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دکھائی، وہیں مولانا صاحب پھر بچوں کو یا بیٹوں کو یہ نصیحت بھی ان کی زندگی مبارکہ سے، اور جہاں آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کی روشنی سے یا تاریخ کی روشنی سے، کتابوں کی روشنی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف بچوں سے محبت بلکہ ان بچوں کو یا ان بیٹوں کو نصیحت بھی کرنا کہ اپنے والدین کا کس طرح خیال رکھیں، اور بوڑھے والدین کا خصوصاً ذکر۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیتے تھے اور انہیں والدین کا مقام بتلاتے تھے۔ آپ نے یہ بتلایا کہ دیکھو ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
باپ کا خیال کرو اس لیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، ساتھ ہی آپ دینی تربیت بھی فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا، فرمایا میں نے وضو کرنے کا سلیقہ بھی اپنے نانا سے سیکھا، اور جب نانا سے یہ طریقہ سیکھا، نانا سے تربیت حاصل کی، تو وہ نماز کی ایسی تربیت تھی کہ پھر آپ نے سجدے میں گردن کٹوا دی مگر آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ سرکار کی تربیت تھی، آپ نے جو بچپن میں آپ کی تربیت فرمائی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، آن ایئر بات کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی آذان نہیں دی، نہ اقامت کہی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آذان دیتے، آپ اقامت کہتے، اور امتی گھر میں بیٹھے رہتے، نماز کے لیے نہ آتے تو وہ کافر ہو جاتے۔ اس لیے امت سے اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ ساری زندگی آذان نہیں دی، اور آذان دی تو کہاں دی؟ حسنین کریمین کے کانوں میں، دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس آذان و اقامت کا اثر یہ تھا کہ کربلا میں گردنیں کٹ گئیں مگر آپ کی نماز نہیں چھوڑی۔